Welcome to labpedia.net. میں آپ کو labpedia.net کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو آج میں آپ کو روٹر سنڈروم کے بارے معلومات دینا چاہوں گا. روٹر سنڈروم جو ہے یہ ایک لیور کی بیماری ہے. تو اس کے بارے آج ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کے لیے سیمپل جو ہے وہ کون سا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں سیرم آف دا پیشنٹ چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم یورین سیمپل بھی لے سکتے ہیں دونوں. پھر اس کے بعد پریکاشنز کیا کیا ہیں. ایک تو آپ اوائڈ کریں ہیمالیسس کو، جو بلڈ ہے نا وہ ہیمولائز نہ ہو، اور اوائڈ لائپیمک سیرم، جو بالکل وائٹ یا لائپیمک سیرم ہوتا ہے اس کو بھی اوائڈ کریں. اور اس کے بعد سیرم کو لائٹ کو ایکسپوز نہ کریں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ روٹر سنڈروم ہوتا کیا ہے. بیسیکلی یہ جو بلیروبن کہاں سے بنتی ہے، بریک ڈاؤن آف آر بی سی 75% ہوتے ہیں، اور سائٹوکروم 450 25%، اور پریمیچر آر بی سی جب ان کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ مقدار ان سے آ جاتی ہے. اس کے بعد یہ گلوبن اور ہیم میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ہیم پھر بنتی ہے آئرن ٹرانسفرین، اور یہ جو ہے نا یہ اسٹور ان دا لیور، اور بعد میں یہ بون میرو میں آر بی سیز کو بنانے کے دوبارہ کام آ جاتی ہے. اس کے بعد جب یہ گلوبن اور ہیم کی جو سپریشن ہو جاتی ہے تو ایک انزائم ہوتا ہے ہیم آکسیجنیز، تو وہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے بلی ولڈن میں. تو بلی ولڈن جو ہے یہ انکنجوگیٹڈ بلیروبن ہے، جو کہ فیٹ سالوبل ہے اور واٹر سالوبل نہیں ہے. تو یہ پھر اس کے بعد یہ البومن کو اٹیچ کر کے چلی جاتی لیور کے اندر. تو لیور میں جا کے تو انزائم ہوتا ہے گلوکورونیل ٹرانسفریز انزائم، وہ اس کی کنجوگیشن کر کے تو اس کو کنجوگیٹڈ بلیروبن بنا دیتا ہے. تو اب روٹر سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کنجوگیٹڈ بلیروبن ہے نا، یہ بائل ڈکٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کین ناٹ انٹر انٹو دا بائل کینالیکولائی بیکاز آف سم obstruction here. تو یہ واپس بلڈ کے اندر چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے پیشنٹ میں جو ہوگا نا کنجوگیٹڈ ہائپر بلیروبینیمیا ہوگا. تو روٹر سنڈروم کا جو میکانزم تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. بیسیکلی کہ بلیروبن جو کنجوگیٹ ہو جاتی ہے لیور ہیپاٹوسائٹ کے اندر، وہ پھر بائل کنالی کے اندر نہیں جا سکتی. تو اس کی وجہ سے سائن سمٹم کیا ہوں گے. یہ موسٹلی انفینسی یا چائلڈہڈ کے اندر آپ کو جانڈس نظر آنا شروع ہو جائے گا، ویئر یو ول فائنڈ ریزڈ بلیروبن لیول. تو کنجوگیٹڈ بلیروبن لیول زیادہ ہوگی. تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ روٹر سنڈروم اور ڈیون جانسن سنڈروم کا اگر آپس میں کمپیریزن کرائے، کیونکہ یہ دونوں انہیریٹیڈ کنجوگیٹڈ ہائپر بلیروبینیمیا کاز کرتی ہیں. روٹر سنڈروم کے بارے میں صرف بتاؤں گا، انسیڈنس ریئر ہے، آٹوسومل ریسیسو اس کی ٹرانسمیشن ہے. اٹ یوزلی ارلی چائلڈہڈ میں نظر آتی ہے. دیر از سمٹومیٹک جانڈس ہوگا ان بچوں میں، اور اٹ یوزلی 2 to 7 ملی گرام تک بلیروبن جاتی ہے، اس سے اوپر نہیں جاتی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ میکنزم روٹر سنڈروم میں کیا ہے. امپیئرڈ بلری ایسکریشن ہے، جو کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کے بعد آپ آ جائے اورل کولیسسٹوگرافی، وہ اس میں نارمل آئے گی. لیور بیاپسی، اس میں آپ کو لیور کے اندر کوئی پگمنٹ نظر نہیں آئیں گے. ٹریٹمنٹ جو ہے دیر از نو نیڈ فار اینی ٹریٹمنٹ، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینائن کنڈیشنز ہیں. تو ڈائگنوسس آف روٹر سنڈروم جو ہے انکریز کنجوگیٹڈ ہائپر بلیروبین نظر آ جائے گا آپ کو. تو اب میں نے یہ پورا ایک ٹیبل دیا ہے جو آپ labpedia.net پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے انکنجوگیٹڈ ہائپر بلیروبینیمیا اور کنجوگیٹڈ ہائپر بلیروبینیمیا کو ڈفرینشیٹ کیا ہے. تو یہ تھا مختصراً about the rotor syndrome. So basically nutshell result is that روٹر سنڈروم بینائن کنڈیشن ہے، اور اس میں بلیروبن میکسیمم 2 to 7 ملی گرام تک جاتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می مائی لیکچر. تو اگر آپ نے مزید اس کے بارے میں تفصیلات دیکھنی ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ چلے جائیں، وہاں آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.